بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، علم کی اہمیت مسلم ہے، بلکہ اسلام میں علم کو جتنی اہمیت دی گئی ہے شاید ہی کسی دین دھرم میں یا کسی بھی سماج میں اس کو اہمیت دی گئی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو علم کی بنیاد علم دیا گیا، اور علم ہی کی بنیاد پر فرشتوں سے انہیں افضل قرار دیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام انبیاء کرام کو جو دنیا میں مبعوث کیے گئے سب کو وحی کی گئی، اللہ کی جانب سے علم دیا گیا، ہدایت دی گئیں، دین اور شریعت کی باتیں بتائی گئیں۔ ظاہر سی بات ہے سب پورا علم ہی علم تھا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اقرا کے ذریعے پہلی بار خطاب کیا گیا، اور اسی طرح سے پوری امت کو گویا حکم دیا گیا ہے کہ اقرا پڑھو اور رب کے نام سے، اللہ کے نام سے پڑھو، اور اللہ کی دی ہوئی شریعت کے تابع میں رہ کر دنیا میں علم حاصل کرو اور رہنمائی اور دنیا میں معلومات حاصل کرو۔ اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ مشہور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابن ماجہ میں بار بار ہم لوگ سن چکے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، کسی بھی لیول کا ہو، ہر مسلمان، کسی بھی طبقے کا ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ پڑھنا لکھنا، گیان حاصل کرنا، دین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، یہ ایسے چیز نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو نہیں ٹھیک، نہیں، اسے ایک دم فرض ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مکے میں دار ارقم اور مدینے میں صفہ نبوی یہ مدرسے کی بنیادیں تھیں، اور اس کے بعد مسلمان جہاں جہاں گئے مسلمانوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی، بڑے بڑے مراکز علم قائم کیے، اور بڑی بڑی لائبریریاں قائم کی۔ ہماری اسلامی جو خلافتیں گزری ہیں اس کی راجدھانیوں میں دیکھیے، جگہ جگہ دیکھیے، پورے بڑے بڑے مراکز ہے، پوری دنیا کا لوگوں نے مرکز بنایا تھا، اور تمام دنیا میں علوم اور علوم و فنون کے دروازے مسلمانوں نے کھولے ہیں۔ نہ جانے کتنے علوم ایجاد کیے گئے، صرف قرآن بلکہ احادیث کی حفاظت کے لیے کئی سارے علوم تیار، نئے نئے علوم بنائے گئے، تیار کیے گئے۔ تو مسلمانوں کا یہ امتیاز ہے کہ مسلمان ہمیشہ علم کے میدان میں آگے رہے ہیں۔ آج کے وقت میں مسلمانوں کے ہم مسلمانوں کے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ پڑھنے لکھنے میں بھی بہت کمزور ہیں، اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مکاتب اور مدارس کو بہت زیادہ منظم نہیں کر پا رہے ہیں، معیاری تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو اس جانب ہم سب کو توجہ دینا ہے، ایک بھی مسلمان بچہ پڑھائی سے محروم نہ رہے، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، گاؤں کے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، مدرسے اور اسکول سے جڑے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اساتذہ اور ٹیچرز کی ذمہ داری ہے۔ تو ہماری تو پوری ایک شاندار تاریخ رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم جب مسلمانوں کی یہاں جن گننا ہوتا ہے، آبادی شمار کی جاتی ہے، تو اس میں پڑھائی لکھائی میں مسلمانوں کا معیار بہت نیچا ہے، بہت کمزور ہے، اور بہت افسوس والی بات ہے۔ تو اس پہلو سے مسلمانوں کو یہاں نیپال میں بیداری لانا ہے، اور اس پر خرچ کرنا ہے، اپنے مدارس کے معیار کو بہت بہتر بنانا ہے، ماہر اساتذہ کرام رکھنا، نصاب میں بار بار غور کرتے رہنا، اور ہر پہلو سے ہمہ جہت اسکول کالج میں مدارس میں ترقی کرنا، اور مسلم بچوں کو ہر لیول پہ آگے بڑھانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت عام سی بات ہے کہ اسلام میں فرق نہیں کیا گیا ہے، کسی بھی علم کے بارے میں سارا علم اسلامی علم ہے، اور سب کچھ پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ ماضی میں ہمارے جو علماء اور محدثین گزرے ہیں وہ مفسر بھی ہوتے تھے، محدث بھی ہوتے تھے، اور ساتھ میں جس کو آج دنیاوی علوم کہا جاتا ہے وہ سب بھی ماہر ہوتے تھے۔ تو اس پہلو سے ہم سب لوگوں کو توجہ دینا ہے، اور پڑھائی لکھائی میں مسلمانوں کے معیار کو بہت بہتر اور بنانا ہے، اور اس پر پوری بہت زیادہ توجہ دی جانی چاہیے۔ مدارس کی اور اسکولوں کی اور سرکاری اسکول اور کالجوں کی جو صورتحال ہے پڑھائی کے بارے میں بہت افسوسناک ہے۔ ملت کو اور پورے ملک کو اگر اوپر اٹھانا ہے تو پڑھائی لکھائی کے معاملے میں، تعلیم کے میدان میں ہم سب کو بہت ایماندار بننا ہوگا، اور بہت معیاری انداز سے آگے لے کے بڑھنا ہوگا، اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ قوموں کی ترقی کا انحصار علم پر ہوتا ہے، تعلیم پر ہوتا ہے۔ جو امت، جو قوم پڑھے لکھے گی، آگے بڑھے گی، وہی کل قیادت کر سکے گی۔ تو ہمارے جو مدارس ہیں وہ اصل میں قیادت سازی کے مراکز ہیں۔ اس پہلو سے ہم سب لوگوں کو توجہ دینا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو توجہ دینا ہے۔ آج بھی تھوڑا موڑا پڑھا کے بچوں کی پڑھائی چھوٹ جاتی ہے، ڈراپ آؤٹ کی شرح بڑھتی رہتی ہے، اور بچے باہر چلے جاتے ہیں،
اعلیٰ تعلیم میں نہیں جاتے ہیں، ہمارے بچے بچیاں نہیں اعلیٰ تعلیم میں جاتی ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس پر پورے ملک کے لوگوں کو اور خاص طور سے مسلم علماء کرام کو اس پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہلو سے قربانیاں دینے، آگے بڑھنے اور اپنے اداروں کو معیاری بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔